الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم۔ یہ حدیث نمبر 21 جو ابو عمر یا ابو عمرہ کی کنیت میں اختلاف ہے، ان کا نام سفیان بن عبداللہ الثقفی طائف سے یہ تشریف لائے تھے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے ایک سوال کیا اور وہ سوال 3 شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی، کہہ دیجئے مجھے، میرے لیے، فی الاسلام، اسلام کے بارے میں، قولاً اے قولاً واحدا، ایک ہی بات، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ آپ کے بعد اور آپ کے علاوہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ اس کا سوال تھا جو 3 شرائط کے ساتھ مقید ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں یا جنت کے داخلے کے بارے میں بتائیے ایک ہی ایسی بات جو میرے لیے کافی اور شافی ہو اور اس قدر واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے سن لوں اور اچھی طرح سمجھ لوں اور اسے عملی جامہ پہنا دوں تاکہ وہ ایک ہی امر میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گو اس کا سوال بہت ہی مشکل تھا اور بڑی شرائط میں گھرا ہوا تھا، لیکن آپ کا منصب اعطیت جوامع الکلم کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، اور جوامع الکلم کا معنی ایک ایسے جملے میں پورا ایک پروگرام واضح کر سکتا ہوں جس جملے کے الفاظ کم ہوں لیکن معنی زیادہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا، قل، آپ کہیے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر سیدھے ہو جائیے۔ یہ اس کے سوال کا جواب تھا۔ 2 چیزیں، یہ 2 امر ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا استقامت۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ ایک تو وہ جو محدثین نے اس کی تعریف کی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنا پورے دین اسلام کا اور تمام شرعی حقائق کا، اور دل سے ان کی تصدیق کرنا، اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنا، جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی ایک تعریف وہ جو حدیث جبریل میں آپ نے پڑھی، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان ان 6 ارکان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اور روز آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی یا بری۔ یہ حقیقت ایمان ہے اور ایمان کے ارکان ہیں۔ جب آمنت باللہ آپ نے فرمایا تو ان سارے حقائق کے ساتھ ایمان لانا مراد ہوگا کہ آپ کی زبان پر ایمان ہو، آپ کے دل میں ایمان ہو، جسم کے سارے اعضاء میں ایمان ہو، اور بالخصوص 6 ارکان ہیں ایمان کے، ان پر پورا عبور ہو آپ کو، ان کا فہم اور ان پر عمل
اور صحیح فکر آپ کو حاصل ہو، اور پھر ثم استقم، پھر اس پر سیدھے ہو جاؤ اور استقامت اختیار کر لو۔ استقامت اختیار کرنے کا معنی اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی انحراف نہ ہو، کوئی الحاد نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لو، تمام دین کے شرائع اور امور کے ساتھ ان کو اپنا کر اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ نماز کا وقت آئے نماز ادا کرو، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھو، سال پورا ہو تو زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو، ان ہر عمل کے لیے تیار رہو۔ اور اس سب سے قبل جو امور عقیدہ ہیں ان پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ۔ یہی دو چیزیں قرآن میں مذکور ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کو مان لیا، اور ربوبیت کو ماننا اس کا لازمی نتیجہ الوہیت کو ماننا ہے۔ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو خالق اور مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پر سیدھے ہو گئے۔ دیکھیں اگر آپ رب مانتے ہیں تو رب کی طرف سے آنے والے سارے امور کو ماننا پڑے گا۔ ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی فرض کردہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے اللہ کو مانا؟ اللہ کو مانتا ہوں اور روزے نہیں رکھتا، اس نے اللہ کو مانا؟ نہیں مانا۔ اور یہ استقامت ہے، اللہ تعالیٰ کو مان لو اور جو بھی اس کے احکام اور فرائض ہیں ان کی تعمیل کر کے سیدھے ہو جاؤ۔ تو یہی مضمون قرآن نے کئی مقام پر بیان کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں اور ایمان لے آئیں اور پھر اس عقیدے پر سیدھے ہو جائیں اور جو اس کے تقاضے ان کو پورا کریں، تو ان کے لیے بہت سی جو ہیں وہ نعمتیں ہیں، فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں، مثلا موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ اور یہی ایک موقع ہے بڑا عظیم اور اہم موڑ ایک انسان کے لیے، اگر وقت موت فرشتے آ جائیں اور بشارت دے دیں تو وہ انسان 100% کامیاب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت کرے گا اللہ اس سے ملنے کو چاہے گا اور محبت کرے گا، اشارہ موت کی طرف ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند مانے گا اور قرار دے گا اللہ اس سے ملنے کو ناپسند فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حدیث سنی تو نبی علیہ السلام سے اپنا ایک اشکال عرض کیا کہ کل یکرہ الموت، کہ موت سے تو سبھی اظہار کراہت کرتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ تو موت تو سب کو ناپسند ہے، حتیٰ کہ انبیاء، صحابہ، صدیقین میدان جہاد میں جاتے اور بعض اوقات 2 لوہے کی دریں پہن کر جاتے، سر پہ بھاری خود لے کر جاتے، یہ موت سے بچاؤ کے لیے۔ تو عرض کیا کہ موت کی کراہت اور نفرت تو ہر انسان کے اندر، تو اس حدیث کا کیا مفہوم ہوگا کہ جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ اسے ملنا چاہے گا۔ فرمایا کہ عائشہ، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو 2 طرح کے فرشتے اترتے ہیں، اگر انسان نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، استقامت پر قائم ہے تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اب
جو اس کی باقی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ سانسیں باقی ہیں، وہ اس پر گراں گزرتی. اب اس کا جی چاہے گا کہ فوراً موت آ جائے اور میں اپنے رب سے جا ملوں. یہ ہے اللہ کی ملاقات کا شوق اور اس کی چاہت اور محبت کا وقت. اور جو برے لوگ ہیں گندے عقیدے کے اور گندے منہج کے، ان پر بھی فرشتے اترتے ہیں اور ان کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں. اور اب مرنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا بڑا بھاری گزرتا ہے، تو اللہ بھی ان کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے. تو یہ ایمان اور استقامت کا نتیجہ. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ وقت موت فرشتے اتریں گے، بشارت دیں گے، کوئی تم پر خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تمہارا ماضی مستقبل سب محفوظ ہے اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ اس ایمان اور استقامت کا فائدہ. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حکماً کہ استقامت اختیار کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف اور استغفار کر لو. یعنی استقامت اختیار کرو اور استغفار کرتے رہو. استغفار کی دعوت اس لیے کہ کوئی اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر تم منہج استغفار پر قائم رہو. استقامت بھی ساتھ ساتھ چلے اور استغفار بھی ساتھ ساتھ چلے، تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو وہ استغفار کے ذریعے پوری ہو جائے. استقامت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے وعدے کیا فاستقم کما امرت، کہ اے میرے نبی آپ استقامت اختیار کیجئے. کیسے؟ جیسے آپ کو حکم دیا گیا، یعنی ہماری شریعت کو نافذ کر کے، کتاب و سنت کو نافذ کر کے. مانا اگر کوئی شخص منہج استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر چلے، کتاب و سنت پر چلے، اور قرآن و حدیث اس کا اوڑھنا بچھونا ہو. استقامت کا وہ راستہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے وہ نامنظور ہے، وہ ناقابل قبول. فاستقم کما امرت، آگے ولا تطغوا، اور کوئی طغیانی زیادتی مت کرو، شریعت میں کوئی کمی بیشی نہ کرو. جو شریعت میں دی گئی پہنچائی گئی ہو بہو اس کو مانو اور اس پر چل کر استقامت اختیار کرو. تو یہ استقامت کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پوری طرح شریعت مطہرہ یا قال اللہ اور قال رسول کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور قائم کرنا، یہ استقامت کا طریقہ اور راستہ ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور تم پورے دین کو شمار نہیں کر سکتے ہرگز. یہ بھی ایک بشارت کا پہلو کہ تم استقامت اختیار کرو اور یہ یاد رہے کہ پورے دین پر عمل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی کمی رہ گئی تو وہ استقامت کی کمی نہیں، تم نے اپنی پوری کوشش اور جدوجہد صرف کر دی. لہذا پورے دین پر چلنا، پورے دین کو اپنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اطاعت کی، اتباع کی، دین پر چلنے کی. اور اگر کوئی کمی بیشی واقع ہوتی ہے تمہاری کوشش کے باوجود بھی، تو وہ تمہارے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پورے دین کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، بہت مشکل، الا یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے. تو تم استقامت کے منہج پر قائم رہو اور جو شرعی احکام، مناسبات، وقت، حالات تمہارے سامنے آئیں ان حالات پر اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر کے آگے بڑھتے رہو. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس میں بڑی قابل غور ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا اور اس میں استقامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں استقامت نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. اگر چاہتے ہو کہ ہمیں استقامت حاصل ہو تو قلبی استقامت، اور اگر چاہتے ہو کہ قلبی استقامت حاصل ہو
تو زبان کی استقامت، زبان کا استعمال بالکل شریعت کی منشا کے مطابق ہو اور شریعت کے میزان کے مطابق ہو، تو پھر اس سے زبان کے سیدھا ہونے سے دل بھی سیدھا ہوگا، اور دل کے سیدھا ہونے سے ایمان میں استقامت پیدا ہو سکتی۔ زبان کے تعلق سے ایک حدیث آگے آ رہی ہے، وہاں کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔